بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا جو آج کا افسانہ ہے وہ ہے سر بمہر، جس کے رائٹر ہیں خنسائے قمر۔ چلیے چلتے ہیں افسانے کی طرف۔ اللہ دے ہاتھ ڈور وے ماہی، ساڈا کیڑا زور وے ماہی، دل چھوٹا نہ کر وے ڈھولنا، اللہ کرے سی چنگیاں وے۔ خوشی 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 کیا ہوتی ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کا اندازہ ریاض کو آج پہلی بار ہو رہا تھا، جو ہاتھ میں 2 تھیلے تھامے ہریالے کھیتوں کی بگڈنڈی پر جولتے ہوئے بڑی ہی بے سری آواز میں گنگناتا اپنے چھوٹے سے آشیانے کی جانب رواں دواں تھا۔ اس کے ارد گرد کے منظر میں رتی برابر بھی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی، ماں سوائے اس کے بھرے ہوئے پیٹ اور شاد چہرے کے۔ آج دل سازی کے باعث اسے سب خوبصورت لگ رہا تھا۔ سورج کی تمازت روشنی اور امیدی کا پیغام، کھیتوں کی ہریالی، آنکھوں کی ٹھنڈک، گرم لو چھوتا احساس، نیل کون آسمان، شفاف آئینہ، حتیٰ کہ ہر شے سے دھلی ہوئی شفاف سونے کی طرح چمکتی، دل کو لبھاتی محسوس ہو رہی تھی۔ سیانے درستی کہتے ہیں، وقتی قلب خوشحال می شود، ہماری چیز خم می شود۔ دل خوش ہو تو سب اچھا لگتا ہے، اور ہاتھ کی گرفت میں تھیلوں کو مضبوطی سے تھامے کچی بگڈنڈی پر آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ آج اسے پہلے کی طرح کچھ بھی سوگوار نہیں لگ رہا تھا، نہ ہی کسی شے سے نفرت ہو رہی تھی۔ گھر کا راستہ بھی طویل نہ لگ رہا تھا، چمڑے کی گھسی ہوئی چپل سے زمین کی تپش بھی تکلیف دہ نہیں معلوم ہو رہی تھی، خالی جیب بھی سانپ کی طرح نہیں کاٹ رہی تھی۔ یہی رستے جو کل تک اس پر ناگوار گزرتے تھے، آج بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹا تو نعمت معلوم ہونے لگے۔ اپنے ہی بدلے ہوئے رویے پر اس نے ایک کہکا لگایا اور چند اوس کا سفر طے کرتے ہی جب برگد کے درخت کے سامنے سے گزرا تو آج بھی وہاں وہی بڑھیا بیٹھی تھی، جسے ایک بھر سے وہ اس درخت کی چھاؤں تلے دیکھتا آ رہا ہے، مگر کبھی اس نے آگے بڑھ کر جسارت نہیں کی کہ اس بڑھیا سے گفتگو کرے یا یہاں گرمی میں تنہا بیٹھنے کی وجہ ہی دریافت کر لے۔ ہائے رے اللہ، ایک زندگی اور ایک زندگی کے جھمیلے! فرصت ہی نہیں۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ بیچاری سٹیا گئی ہے، عجیب و غریب باتیں کرتی ہے، اوپری درجے کی وجہ جو نہ ہی سمجھ آئے، اور ان پر اعتبار کرنا تو ناممکنات میں سے ایک ہے۔ اس لیے کوئی اس سلسلہ کلام نہیں جوڑتا، محض وقت کا ضیاع ہے۔ ریاض آج پہلی بار اس درخت کے سامنے ٹھہرا تھا۔ آج وہ نوکری ملنے کی خوشی میں خود کو نہایت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس لیے دل کیا کہ کیوں نہ گھڑی دو گھڑی اس بڑھیا سے بات کی جائے، جو دیوانی اور پاگل کے نام سے مشہور ہے۔ وہ آگے بڑھا اور کچھ فاصلے پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ درخت کے نیچے خشک مٹی ہی مٹی تھی۔ ماں جی اٹھیں، ماں جی آنکھیں کھولیں۔ دونوں تھیلیوں کو گود میں سنجھالتے ہوئے اس نے نکارے کی طرح بلند آواز لگائی۔ بڑھیا جو ضخیم تنے کے ساتھ سر جوڑے آنکھیں موندے نہ جانے اس گرمی میں کیسے سو رہی تھی، بڑبڑاتی ہوئی پرجوش اٹھ پڑی۔ عبداللہ تو آ گیا واپس؟ گہری نیند سے بیدار ہوتے ہوئے اس کی بلند آواز میں قرب اور حیرانی تھی۔ میں ہوں ریاض جو بڑھیا کی اس حرکت پہ یکدم گھبرایا، اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ بڑھیا نے جھریوں زدہ چہرے پر ہاتھ مار کر جیسے خود کو بیدار کیا، اور پھر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس اجنبی کو تکنے لگی۔ عبداللہ کون ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا، اور چند ساتھ انتظار کے بعد جب کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو اجنبیت مٹانے کے لیے تعارف کروانے لگا۔ میں ریاض ہوں اماں جی، یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا آپ کا حال چال پوچھ لوں۔ اکثر یہاں اس برگد کے درخت تلے آپ کو بیٹھے دیکھا ہے، آج فرصت ملی تو دل کیا وجہ ہی معلوم کر لوں۔ آخر اس گرمی میں اور اس عمر میں خود کو کیوں خوار کرواتی ہو؟ گھر جا کر سکون سے بیٹھ۔ اس کی آواز میں ملائمت اور نازیہ پن تھا۔ بڑھیا کافی دیر ہونک بنی اسے گھورتی رہی، اور پھر نوروٹھے انداز میں چہرہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ ریاض کو یہ بات قدرے ناگوار گزری کہ آخر اس نے ایسا کیا کہہ دیا جو بڑھیا خفا ہی ہو گئی۔ ماں جی کچھ تو کہو، میں تمہارا حال پوچھنے آیا ہوں، خیر خواہ ہوں۔ اس نے خود ہی صفائی پیش کی۔
تجھے گاؤں والوں نے نہیں سمجھایا کہ اس پاگل سے بات نہ کر، یہ باولی ہے اور بہکی بہکی باتیں کرتی ہے؟ اس نے اوپر اٹھا کر چہرہ دوبارہ اس کی جانب پھیرا تو وہ اس کے جواب طلب ٹھاٹھ لہجے پر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ اس غربت کی ماری پسینے سے شرابور، اجڑے مٹیالے بال و خشک ہاتھ پاؤں، سادہ مٹی سے اٹے کپڑوں میں ملبوس اس بے یار و مددگار بڑھیا سے کبھی اتنے مضبوط لہجے کی توقع نہیں کر پایا تھا، مگر اس نے اسے چوکنا کرنے میں صرف لب خواہ کیے تھے۔ کیا تھا؟ تبھی تو 1 سال بعد تجھ سے بات کرنے کی کوششیں کر رہا ہوں۔ وہ بنا لگی لپٹی کے بول پڑا۔ تو جا ان کی بات مان لے، پاگل دیوانوں کے پاس وقت ضائع کرنے سے کچھ نہیں ملتا سوائے رسوائی کے۔ بڑھیا کا انداز ہنوس ٹھوس تھا۔ فکر نہ کر ماں جی، آج میرے پاس بڑا ویلا وقت ہے اور آج میں خوش بھی بہت ہوں۔ ریاض جو مٹی پر دوزانوں ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا تو بڑھیا کے چہرے پر بل نمودار ہوئے۔ تو پھر تو یہ خوشی میرے پاس کیوں لے آیا؟ پاگلوں کے ساتھ بھی کیا کوئی اپنی خوشی بانٹتا ہے؟ وہ اس لیے کہ پہلے دہاڑی کی تلاش میں ایڑیاں گھسیٹتا تھا، فرصت ہی نہیں تھی۔ آج اتنے عرصے بعد حویلی میں نوکری ملی ہے تو خیال آیا کہ تیرا حال ہی پوچھ لوں۔ آخر تو یہاں کیوں بیٹھتی ہے؟ کیا تیرا کوئی والی وارث نہیں ہے؟ سب کو خیال اپنی فرصت اور مفاد دیکھ کر ہی آتا ہے۔ وہ ہولے سے بڑبڑائی اور پھٹے ہوئے دوپٹے سے پسینہ پونچھنے لگی۔ البتہ بڑھیا کی بڑبڑاہٹ نے اسے برابر شرمندہ کیا، مگر اسے بڑی مہارت سے چھپانے کے بعد وہ ایک بار پھر تجسس سے بولا، بتایا نہیں تو نے اماں، عبداللہ کون ہے؟ کیا کرے گا جان کر؟ تو بھی گاؤں والوں کی طرح مجھے پاگل ہی کہے گا؟ سب آتے ہیں، کہانی سنتے ہیں، تجسس ٹوٹتا ہے، پاگل کہتے ہیں اور لوٹ جاتے ہیں۔ ایک عرصہ ہو گیا ہے، اب تو کوئی آیا بھی نہیں۔ ایسا لگتا ہے زبان برسوں سے چپ ہے۔ بڑھیا نے ٹھہری ہوئی آواز میں گمگیر لہجے میں لفظ جوڑے اور ریاض اس کی آواز میں گھنکتا قرب بھی محسوس کرتا رہ گیا۔ ذہن میں سوالات کی تعداد بڑھنے لگی۔ اب تو جانے بنا اٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک طرف گاؤں والوں کی باتیں، دوسری طرف اس بڑھیا کی فلسفانہ درد بھری گفتگو۔ مجھے ہمدردی ہے تجھ سے، اس لیے آیا ہوں، شاید تیری کوئی مدد کر سکوں۔ اس مرتبہ اس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا، حالانکہ آنے سے قبل اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہاں سب ایک جیسے ہیں، غربت کی چکی میں پیسے، جاگیرداروں کے نیچے لگے، دبی خواہشیں مارنے والے یا پھر اپنی خواہشوں کے حوض خون بیچنے والے۔ بڑھیا کے چہرے پر یکدم خون اتر آیا تھا۔ ریاض کو بے ساختہ حیرانگی ہوئی۔ وہ عورت جسے وہ 1 سال تک بے بس سمجھتا رہا، وہ بڑی پختہ باتیں کر رہی تھی۔ کیا پاگلوں کی گفتگو اتنی پختہ ہوتی ہے؟ وہ الجھا۔ عبداللہ اکلوتا بیٹا ہے میرا، ہارورڈ میں پڑھتا ہے۔ برسوں پہلے مجھے سیٹھ کے پاس گروی رکھوا کر امریکہ چلا گیا۔ کہتا تھا ماں پیسے نہیں ہیں اور کوئی قیمتی چیز بھی نہیں ہے جو سیٹھ کے پاس گروی رکھوا سکوں، اور ہارورڈ میں پڑھنا میرا خواب ہے۔ کسی بھی طرح مجھے وہاں جانا ہے، اگر نہ گیا تو ایسی جاہلوں سے زندگی نہیں جیوں گا۔ دیکھو سکینہ کا پتر بھی تو ولایت گیا تھا، کیسے اس کی زندگی بدل گئی۔ اب شان سے نوکری کرتا ہے اور سکینہ کے تو دن ہی پھر گئے ہیں۔ میں بھی جاؤں گا تو عیش کرے گی۔ میں نے بہتر سمجھایا کہ شہر جا کے پڑھ لے، امریکہ کے لیے بہت پیسہ چاہیے، مگر اس نے ایک نہیں سنی۔ اس پر تو باہر جانے اور ہارورڈ میں پڑھنے کا خبط سوار تھا۔ کاش میں نے اسے کالج کے لیے شہر نہ بھیجا ہوتا، نہ ہی سکینہ کے بیٹے کے ساتھ اس کی دوستی کروائی ہوتی، تو وہ اس سے اس قدر متاثر نہ ہوتا۔ اس کا تو باپ بھی شہر میں اچھا خاصا کما لیتا تھا، اس کے تعلقات بھی تھے، جو قرضہ لے کر بیٹے کو باہر بھیج دیا۔ مگر عبداللہ کو جب کچھ نہ ملا تو ایک دن خود ہی کہنے لگا، ماں میرے پاس تو قیمتی صرف تو ہی ہے، کیوں نہ تجھے سیٹھ کے پاس گروی رکھوا دوں؟ اس طرح وہ مجھے پیسے دے دے گا اور وہاں جاتے ہی سیٹھ کے پیسے واپس لوٹا دوں گا، تو پھر تو آزاد ہو جائے گی۔ مگر 4 سال بیت گئے ہیں، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ اب تو سیٹھ نے بھی مجھے یہ کہہ کر چھوٹ دے دی ہے کہ تیری بوڑھی ہڈیوں میں جان باقی نہیں رہی تو کام کیا خاک کرے گی؟ بس زندگی ادھر ادھر گھومتے گزر رہی ہے۔ مگر میں جانتی ہوں عبداللہ نہیں آئے گا، اب اس کا تابوت آئے گا، کیونکہ جو ولائت جاتے ہیں وہ لوٹ کر نہیں آتے، بس زندگی ختم ہوتے ہی ان کے جنازے آتے ہیں۔ بڑھیا جو متواتر کسی ماہر کہانی گو کی مانند روانی سے بولتی چلی جا رہی تھی، یکدم آ کر رکی۔ ریاض حیرت زدہ رہ گیا۔
حیرت زدہ نظارہ، پریشاں ہمتن چشم، اس کے وجود تلے سے زمین پھسلی تھی۔ کیا یہ کوئی من گھڑت کہانی ہے جسے گاؤں والے کہتے ہیں؟ مگر یہ بڑھیا تو باتوں سے پاگل نہیں لگتی۔ ہو سکتا ہے اس کی حالت واقعی اس کے بیٹے نے کی ہو۔ یہ گاؤں کے جاہل لوگوں سے مختلف ہے، پڑھے لکھوں جیسی گفتگو کرتی ہے، اور امریکہ کے بارے میں بھی اسے کتنی معلومات ہے، جو ان پڑھ آدمی یقیناً اس سے متاثر بھی ہوا تھا۔ تیرا شوہر کہاں ہے؟ وہ ہمدردی سے بولا۔ ہم ساتھ والے گاؤں میں رہتے تھے، میں بیوہ ہوئی تو سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا، زیور بیچ کر شہر گئی، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بیٹے کو پڑھایا۔ 10ویں کے بعد وہ بچوں کے گھر میں پڑھانے لگا تو اپنا خرچہ خود اٹھانے کے قابل ہو گیا۔ تب اس نے مجھے اس گاؤں میں رہنے کے لیے بھیج دیا۔ جب ایک دن اس کی ملاقات سکینہ سے ہوئی تو اس نے اپنے پتر کی تعریفوں اور ولایت کے پل باندھے کہ اس نے ضد ہی پکڑ لی۔ ماں کی زندگی بھر کی محنت پہ مٹی ڈال کر امریکہ چلا گیا۔ بڑھیا نے کہانی کے بقیہ حصے جوڑے تو ریاض سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بڑھیا کی باتوں پر کیسے یقین کرے جو اس کے لیے دشوار ہو رہا تھا۔ بھلا کوئی اولاد بھی اپنی ماں کے ساتھ اتنی بڑی بے غیرتی کر سکتی ہے کہ اسے اپنی خواہش تلے رون دے، اسے گروی ہی رکھوا دے؟ وہ کوئی چیز تھوڑی ہے، جیتی جاگتی انسان ہے۔ پھر بھلا سیٹھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو بڑے بڑے آدمی ہیں، ہر کسی کی مدد کرتے ہیں۔ آخر میری بھی تو تبھی مجھے نوکری پر رکھ لیا۔ انہی کی وجہ سے میں آج اپنے بچوں کے لیے کھانے کی من پسند سموسے میٹھی چٹنی کے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، اور نسرین کے لیے نیا پراندہ۔ سیٹھ کی وجہ سے تو کتنے لوگوں کی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، اور یہ بڑھیا انہی پر گروی کا الزام لگا رہی ہے۔ یہ بات ریاض سے ہضم نہیں ہوئی۔ بڑھیا واقعی سٹیائی ہوئی ہے۔ اچھا میں چلتا ہوں اماں جی، اللہ تیرا بھلا کرے۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے اپنی راہ ناپی اور پھر کبھی اس دیوانی پاگل من گھڑت بڑھیا کا رخ کرنے کی حماقت نہیں کی جو اس دن بھی فرط مسرت میں کر بیٹھا تھا۔ وہ برگد کے درخت تلے ہر روز اسے دیکھ کر نظریں پھیر اپنا راستہ لیتا۔ 1 سال گزرنے کے بعد عجب واقعہ رونما ہوا جس کی گاؤں والوں کی قطعاً امید نہیں تھی۔ وہ سوموار کا دن تھا جب گاؤں کے تقریباً سبھی مرد اور بچے شکیل کی دکان کے باہر چارپائی پر بیٹھے ٹی وی پر میچ دیکھ رہے تھے۔ پاکستان اور ہندوستان کا میچ تھا۔ سبھی خاصے منہمک نظر آ رہے تھے۔ پتہ نہیں کب بڑھیا بھی آ گئی اور چارپائیوں سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ میچ ختم ہوا، پاکستان جیت گیا تو جیت کی خوشی میں سب ناچنے لگے۔ بچوں نے شکیل کی دکان سے لے کر خوب پٹاخے بجائے، ڈھول بجایا گیا، نوجوانوں نے بھنگڑا ڈالا اور مٹھائی تقسیم کی۔ آدھے گھنٹے بعد شکیل نے چینل بدل کر خبریں لگا دیں۔ ہیڈ لائنز چل رہی تھیں، مگر کسی کو اپنی خوشی منانے، گانے، ناچنے میں ہوش کہاں تھا کہ وہ خبروں کی جانب متوجہ ہو۔ لیکن اگلے ہی پل سب نے ایک دل شگاف نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ہر شے سکتے میں آ گئی۔ ڈھول پٹاخوں کی آوازیں تھم گئیں، رقص کرتے وجود ٹھہر گئے، مٹھائی کھاتے ہاتھ ساکن ہو گئے۔ ہر طرف ایسا سکوت چھایا کہ چند ساعت پہلے کی خوشی کہیں تحلیل ہو گئی۔ سب کی نگاہیں ٹی وی کی جانب ٹھہر گئیں اور آنکھیں یہ دیکھ کر ششدر رہ گئیں کہ وہ بڑھیا جو چند دیر قبل سب سے الگ تھلگ میچ اور خوشی سے بے خبر ایک طرف بیٹھی تھی، اب ٹی وی سے چپکی پاگلوں کی طرح اسے بوسہ دے رہی ہے۔ سب نے نہ سمجھی سے ایک دوسرے کو تکا۔ اچانک بڑھیا مڑی اور بھرائی ہوئی آواز میں چلائی، یہ میرا بیٹا ہے عبداللہ! میں جھوٹ نہیں کہتی تھی، یہ میرا بیٹا عبداللہ ہے، یہ ہارورڈ میں پڑھتا ہے۔ اس نے مڑ کر گاؤں والوں کی جانب دیکھا اور پھر ایک نظر ٹی وی کی بڑی اسکرین پر کھڑے صاف ستھرے سوٹڈ بوٹڈ نوجوان کو جو نہایت پر اعتمادی اور ایوانی سے انگریزی بول رہا تھا۔ غالباً وہ کسی جگہ پر مائیک کے سامنے کھڑا شائستہ انگریزی میں تقریر کر رہا تھا۔ سب نے ایک پل اس دیوانی بڑھیا کو دیکھا اور پھر اس نوجوان کو جو کہیں اس اجڑی ہوئی مائی کا بیٹا معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی تو حالتوں میں ہی زمین آسمان کا تضاد تھا۔ ایسی بڑھیا پر اعتبار کون کرتا ہے جو برسوں گاؤں والوں کی من گھڑت کہانی سناتی آئی ہے؟ ایک آدمی بلند آواز میں بولا تو سب نے مضحکہ خیز انداز میں اس کا مذاق اڑایا۔ اتنے میں ہجوم میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور ٹی وی کے قریب جا کر ہیڈ لائنز کی سرخی پڑھنے لگا۔ پاکستان کے ہونہار طالب علم عبداللہ نے
امثال ہارورڈ یونیورسٹی میں ٹاپ کر کے ملک بھر کا نام روشن کر دیا۔ وہ پڑھتے ساتھ ہی کسی بجلی کی طرح کوندا اور پھر بلند آواز میں سب سے مخاطب ہوا، یہ بڑھیا سچ کہہ رہی ہے۔ اس کا نام عبداللہ ہے اور یہ ہارورڈ میں ہی پڑھتا ہے۔ اس نے اس سال یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے۔ وہ جتنی حیرانی سے بولا تھا اتنا ہی سب ہکا بکا رہ گئے۔ کچھ اور پڑھے لکھے آدمیوں نے بھی آگے بڑھ کر دیکھا تو سب کو یقین آ گیا کہ اگر دو باتیں درست ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ بڑھیا درست کہتی ہو، وہ واقعی اس کا بیٹا ہو۔ سب میچ بھول کر یکدم اس کی طرف بھرپور متوجہ ہو گئے۔ میں سچ کہتی تھی، عبداللہ میرا ہی بیٹا ہے، جو گروی کی صورت مجھ پر سر بمہر لگا کر برسوں پہلے امریکہ چلا گیا تھا۔ دیکھو یہ ہے میرا عبداللہ۔ ہچکیوں کے گرد روتے ہوئے وہ ثبوت کے ساتھ سچ پیش کر رہی تھی اور آج سب خاموشی سے اسے سن رہے تھے، یقین کر رہے تھے، حیران ہو رہے تھے، اس کی قسمت پر ماتم کر رہے تھے۔ کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ اسے گروی کس کے پاس رکھوایا گیا تھا، سب جانتے تھے، مگر سیٹھ کے پیسے کی طاقت تلے کسی نے زبان نہیں کھولی۔ ہجوم میں کھڑے ریاض کو بھی یقین آ گیا تھا، اسے سیٹھ سے نفرت محسوس ہوئی تھی، مگر گھر والوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اس نے اس جاگیرانہ نظام سے سمجھوتہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ میرا بیٹا ہے، وہ ہارورڈ میں پڑھتا ہے۔ عبداللہ میرا بیٹا ہے، وہ ہارورڈ میں پڑھتا ہے۔ بڑھیا ایک بار پھر مڑی اور پوری مضبوطی سے ٹی وی سے چپک کر اس خوبرو نوجوان کو بوسے پہ بوسہ دینے لگی، ساتھ یہ الفاظ بار بار بڑبڑاتی کہ سب حیرانی سے اسے تک رہے تھے کہ اچانک ٹی وی سے اسے بجلی کا کرنٹ لگا اور وہ ہنوز یہ الفاظ بڑبڑاتی ٹی وی کے ساتھ چپک گئی۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر اس کی نعش کو علیحدہ کیا۔ خوشی کے دن وہاں صنف ماتم بچھ گیا۔ آج بھی اسے یہ گاؤں سر بمہر کے نام سے یاد رکھے ہوئے ہے، جس کا بیٹا اس پر گروی کی مہر لگا کر ولایت چلا گیا تھا، اور پھر اس بڑھیا کی بات منوان سچ ہوئی تھی۔ عبداللہ صرف ایک بار واپس آیا، وہ بھی اس کا تابوت، جسے زندگی میں کبھی کسی نے سچا نہ جانا تھا۔ آج لوگ اسے سچی عورت کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ افسانہ سر بمہر، یعنی کہ یہ افسانہ جو ہے وہ انسانی جذبات، یادوں اور رازوں کی گہرائیوں کو کھوجتا ہے، جہاں ماضی کی تلخیاں دل و دماغ پر مہر لگا دیتی ہیں۔ یہ زندگی کے ان ان کہے پہلوؤں کو بیان کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔